अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। और जनाब जैस्मिन मंजूर साहिबा जो हैं, पाकिस्तान की मशहूर व मारूफ एंकर पर्सन, उनके ऊपर सबसे पहला वीडियो मैंने बनाया था। उसके बाद मीडिया पर ये ख़बर जो है बहुत ज़्यादा उछाली गई और फिर उसके बाद आपने जैस्मिन मंजूर जो हैं उनके इंटरव्यूज़ भी देखे। अब मामला जो है वो 3 अफराद के दरमियान अटक गया है और लोग ये जानना चाहते हैं कि हकीकत क्या है। नंबर एक ये कि जैस्मिन मंजूर जो हैं उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था कि उनके जो साबिक शौहर हैं उन्होंने उनको तशद्दुद का निशाना बनाया, उनको गन से मार मार के पीट पीट के उनको अधमुआ कर दिया। उनकी आंखों के ऊपर ज़ख्मों के निशान जो हैं उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर आकर शेयर किए और उन्होंने बताया कि किस तरह से पिछले 1 साल से उनके शौहर जो हैं वो छुट्टी या जिस तरह भी बीमारी का बहाना करके जिना हॉस्पिटल के अंदर बैठे हुए हैं। अब ये था जैस्मिन मंजूर के इल्ज़ामात अपने साबिक शौहर के ऊपर। सवाल ये पैदा होता था कि जैस्मिन मंजूर के शौहर जो कि अब उनको छोड़ चुके हैं और एक पीएएफ की ऑफिसर के साथ ऑलरेडी शादी कर चुके हैं, तो फिर जैस्मिन मंजूर को मारने वो क्यों पहुंच गए और इनके दरमियान क्या तनाज़ा था। अभी इन तमाम सवालात के जवाबात लोगों को नहीं मिले थे और ख़ास तौर पे लोगों को ये नहीं पता था कि जैस्मिन मंजूर के जो शौहर हैं एग्जैक्टली वो कौन है। तो एक ख़बर उड़ी और वो ये थी कि जैस्मिन मंजूर के जो शौहर हैं वो हैं जी साद रफ़ीक। तो बहुत सारे लोगों को लगा कि शायद ये ख्वाजा साद रफ़ीक की बात हो रही है। फिर उसके बाद जैस्मिन मंजूर साहिबा जो हैं उनकी तरफ से एक क्लेम सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि उनके शौहर के बहुत ज़्यादा आर्मी के अंदर कॉन्टैक्ट्स हैं जिसकी वजह से वो बचते चले आ रहे हैं। और फिर क्योंकि उनकी वाइफ जो सेकंड वाइफ हैं वो भी पीएएफ की जो है वो ऑफिसर हैं, दैट्स वाई उन्होंने कहा कि वो अपने इन्फ्लुएंस का फ़ायदा उठा रहे हैं। फिर जैस्मिन जो हैं इन्होंने जैसे ही सोशल मीडिया पर तशद्दुद की तस्वीर को शेयर किया तो लोगों की हमदर्दियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा उनकी तरफ हो गई। फिर कहानी में एक नया ट्विस्ट आया। ट्विस्ट ये आया कि जैस्मिन मंजूर की जो सौतन है वो मंजर आम पर आ गई और उन्होंने आकर ये पूरी कहानी का जो भांडा है ये फोड़ के रख दिया। अब उन्होंने क्या कहा और फिर उसके बाद जैस्मिन मंजूर ने इंटरव्यूज़ देना बंद कर दिए और उसके बाद ये मामला मज़ीद मशकूक हो गया। ये पूरी कहानी और इसका सच क्या है आज मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जैस्मिन मंजूर ने जैसे ही इस बात का इल्ज़ाम लगाया कि उनके शौहर बहुत ही लालची थे, उन्होंने बताया कि वो अकेली थी। उन्होंने बताया कि उनके वालिद नहीं थे और वो अपनी वालदा के साथ रहती थी और अकेली खातून को देखकर एक शख्स ने उनको हनी ट्रैप किया और फिर उनके ऊपर डोरे डाले और फिर जब उनसे शादी हो गई तो शादी करने के बाद उन्होंने सेम ये वो कहानी आयशा जहाँ ज़ेब वाली, उनके ऊपर भी उनके शौहर ने तशद्दुद किया था। उन्होंने भी ये इल्ज़ाम लगाया था कि वो जो उनका शौहर था वो उनसे पैसे लूट के और फ़रार हो गया था और दूसरी शादी कर ली थी, हालांकि उस वाले शौहर में से उनके 2 बच्चे भी थे। इसी तरह सेम टू सेम जैस्मिन मंजूर के मामले में हुआ कि उन्होंने कहा कि जी करोड़ों रुपया उस शख्स ने मुझसे हथियाया और फिर उसके बाद शादी के ऊपर शादी कर ली। और जैस्मिन मंजूर की जो सौतन है उनके बारे में उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने तो अपनी इद्दत भी पूरी नहीं की और उन्होंने जनाब शादी कर ली। अब आपके सामने मैं ज़रा डिटेल्स जो हैं वो वन बाय वन जो है वो रखने जा रही हूँ। इसके बाद जैस्मिन मंजूर की जो सौतन है वो आई और उन्होंने अपने वकला के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सबसे पहला इल्ज़ाम जो जैस्मिन के ऊपर लगाया वो ये लगाया कि उनके जो शौहर हैं वो पिछले 1 साल से बकौल उनके जिना हॉस्पिटल के अंदर हैं। तो उन्होंने इनको तशद्दुद का निशाना कब बनाया? एक तो उन्होंने कहा कि तशद्दुद का इल्ज़ाम जो है वो झूठा है। दूसरा उन्होंने कहा कि जैस्मिन जो हैं उनको पता है कि ऑलरेडी 2 साल से हमारे केसेस जो हैं वो कोर्ट के अंदर, और जब भी कोई केस का फ़ैसला होने लगता है तो जैस्मिन इस तरह के तशद्दुद वाली तस्वीर लगाकर मेरे शौहर को बदनाम करती हैं, जिसकी वजह से वो चाहती हैं कि वकला को और जजेस को इन्फ्लुएंस किया जाए और तशद्दुद की तस्वीर दिखाकर उनको ब्लैकमेल किया जाए। तीसरा इल्ज़ाम उनकी सौतन ने उनके ऊपर ये लगाया कि जनाब ये जो तस्वीर जैस्मिन मंजूर ने अपनी शेयर की हैं वो तस्वीर झूठी हैं और फेक हैं और वो किसी और की बीवी की तस्वीर हैं। अब हुआ क्या, जैसे ही उनकी सौतन ने ये इल्ज़ाम लगाया कि जनाब उनकी तस्वीर झूठी हैं, फेक हैं, तो लोग जो है उनका गम गुस्सा बढ़ा। लोगों ने सोशल मीडिया पर जैस्मिन मंजूर से जब ये सवाल पूछा कि आप किसकी तस्वीर लगा रही हैं, क्योंकि अगर आप ट्विटर के यूज़र हैं तो आपको पता होगा कि वहाँ पर एक सॉफ्टवेयर यूज़ होता है जिसका नाम है जी ग्रॉक। ग्रॉक का मतलब ये है कि अगर आप कोई झूठी खबर लगा रहे हैं या झूठी तस्वीर लगा रहे हैं तो ग्रॉक फौरी तौर पर बता देता है कि ये चीज़ झूठी है। उनकी सौतन ने इस चीज़ का हवाला दिया था कि जो तस्वीर उन्होंने अपने ऊपर तशद्दुद की ज़ाहिर करके लगाई थी, पोस्ट की थी, उसे ग्रॉक ने झूठा करार दिया था और बताया था कि ये किसी और शौहर की बीवी की तस्वीर है जिनका इस्तेमाल वो कर रही हैं।
اور اس کے علاوہ ان کی سوتن نے ایک اور الزام لگایا. انہوں نے کہا کہ جیسمین نے اپنی جو تشدد کی تصاویر لگائی ہیں اس میں صرف ایک آنکھ کی تصویر لگائی جا رہی ہے, اور وہ آنکھ کس کی ہے؟ وہ ان کی آنکھ نہیں ہے, اور جس کی وجہ سے گروک نے اس کو جھوٹا قرار دے دیا. لوگوں نے جیسے ہی جیسمین سے یہ سوال پوچھا کہ ہاں جی بھائی اس کا جواب دیں, تو جیسمین نے اس کے بعد اپنے پورے چہرے والی تصاویر لگا دیں. اس کے بعد لوگ پھر سے کنفیوز ہو گئے کہ ہم کس کو سچا مانیں اور کس کو جھوٹا مانیں. اس کے اوپر ان کی سوتن نے اپنی پریس کانفرنس میں جسٹیفیکیشن دیتے ہوئے یہ کہا کہ دراصل یہ جو تصاویر انہوں نے لگائی ہیں جس میں ان کی آنکھیں سوجی ہوئی ہیں, آپ غور سے دیکھیں تو یہاں پر بھی ان کو سٹچز لگے ہوئے ہیں. اور پھر انہوں نے بتایا کہ دراصل یہ ان کی پلاسٹک سرجری کی تصاویر ہیں جس میں انہوں نے اپنے فیس کو لفٹ کروایا تھا, اور وہ تصاویر سوشل میڈیا پر وہ لگا کر میرے شوہر کو بدنام کر رہی ہیں. بیسکلی یہ دو بیویاں جو ہیں وہ اپنے ایک ہی شوہر کو ایک بدنام کر رہی ہے اور ایک اس کو ڈیفینڈ کر رہی ہے. اب جیسمین جو ہیں وہ اچانک سوشل میڈیا پر آئیں اور انہوں نے آ کر لکھا, Dear viewers, thank you so much for all your love and support. According to my professional lawyers and his team, we have said that we want to, and now they are requested me to not do any more interviews as long as we are middle of the cases. جیسمین منظور نے اچانک ٹویٹر کے اوپر آ کر ایک پوسٹ لگائی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ڈیئر گائز, میرے وکلا نے مجھے یہ مشورہ دیا ہے کہ اب کیونکہ ہم اس کیس کے مڈل میں آ چکے ہیں اور اس کا فیصلہ ہونے والا ہے, تو اب میں آئندہ مزید لوگوں کو انٹرویوز نہیں دوں گی. جس پہ کچھ لوگوں نے جیسمین کو جھوٹا قرار دینا شروع کر دیا اور کہا کہ جب سے ان کی سوتن نے آ کر ان کا بھانڈا پھوڑا ہے تب سے انہوں نے یہ بیان جو ہے سوشل میڈیا پر لگایا ہے, کیونکہ ان کا یہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کیونکہ تشدد کی تصاویر جھوٹی ثابت ہوئی, وائلنس کی تصاویر جو ہیں وہ جھوٹی ثابت ہوئیں, تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اب میں کسی کو بھی انٹرویو نہیں دوں گی. اس کے بعد انہوں نے جیسمین نے ایک اور ٹویٹ لگائی جس میں انہوں نے لکھا, تھینک یو گروک, یو آر اے بیٹر جرنلسٹ دین دوز پروموٹنگ لائز. یعنی کہ انہوں نے گروک کو وہی سافٹ ویئر جس کا حوالہ دیتے ہوئے ان کی سوتن نے یہ کہا تھا کہ گروک سب کچھ سچ بولتا ہے, اور گروک نے بتایا ہے کہ یہ تصاویر ان کے تشدد کی نہیں ہیں. تو انہوں نے بھی گروک کا ایک حوالہ دیتے ہوئے لگایا, اور اس کے نیچے گروک نے گروک کا آنسر سن لیجئے. وہ تھا کہ دس ڈاکیومنٹ کنفرمز دیٹ ریٹائرڈ پی ایف اسکواڈن لیڈر انم حسن ان کی سوتن کا نام ہے, was discharged from service اکتوبر 22, 2024 and no longer resides on PAF premises. یعنی ان کی جو وائف ہیں, یعنی کہ ان کے شوہر کی سیکنڈ وائف, مطلب ان کی سوتن جو ہیں, ان کے بارے میں گروک یہ کہہ رہا ہے کہ اکتوبر 2024 کے اندر ان کو نکال دیا گیا تھا پی اے ایف سے, اور آگے ان کے اوپر جو ہے وہ فورجری کا کیس بنا ہوا تھا. ایف آئی آر کا نمبر لکھا ہوا ہے 1189 ویئر شی ہیز ایکیوزڈ آف فیکنگ ڈائیورس سرٹیفکیٹ, اور اس میں انہوں نے اپنا جو ڈائیورس کا سرٹیفکیٹ لگایا ہوا ہے وہ بھی جھوٹا ہے. لیڈنگ ٹو ہر اریسٹ 14 ڈے ریمانڈ کے اوپر یہ جا چکی ہیں, اینڈ ایونچوئل بیل. دا کیس انوالوز چارجز آف چیٹنگ اینڈ فورجری انڈر پی پی سی سیکشن 420, 468, 471 اینڈ 494. بیسکلی وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو خاتون ہیں, ان کی سوتن ہیں, وہ جو کہتی ہیں کہ انہوں نے خلا لی اور خلا لینے کے بعد انہوں نے ان کے شوہر سے شادی کی, یہ سب جھوٹی باتیں ہیں, اور وہ گروک کا ہی حوالہ دے کر ان کو جھوٹا ثابت کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ فورجری کا کیس آلریڈی وہ فیس کر رہی ہیں. اور اس کے بعد کہانی میں ایک اور ٹویسٹ آتا ہے. ٹویسٹ یہ آتا ہے کہ وہ ان کی سوتن جنہوں نے ٹویٹر کے اوپر اور خاص طور پہ سوشل میڈیا پر آ کر اور میڈیا پر آ کر اور پریس کانفرنس کے تھرو جیسمین کو جھوٹا ثابت قرار دیا اور کہا کہ جی انہوں نے اپنی جو تشدد کی تصاویر لگائی ہیں وہ جھوٹی ہیں, غلط ہیں, تو اس کے اوپر گروک کا حوالہ دیتے ہوئے, دوبارہ سے اسی سافٹ ویئر کا حوالہ دیتے ہوئے جیسمین نے ایک شیئر کیا جناب, اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ دی فوٹوز اپیئر ٹو بی دوز شیئرڈ بائی جیسمین منصور ہر سیلف آن ایکس ایز رپورٹڈلی بائی ملٹیپل سورسز لائک انڈیا ٹوڈے اینڈ نیوز 18 depicting her alleged abuse injuries. No verified reports confirm Anam Hassan's claim of fabrication or link to Ehsan Khaliq's wife. Basically وہ یہ حوالہ دے رہی ہیں کہ گروک جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی سوتن نے جو الزام لگایا ہے کہ تشدد کی تصاویر ان کی نہیں ہے, یہ غلط بات ہے, انہی کی ہیں. دوسرا وہ کہہ رہی ہیں کہ جو ان کی سوتن ہے انہوں نے کہا تھا کہ تشدد کی جو تصاویر انہوں نے اپلوڈ کی تھیں وہ بیسکلی ایک احسن خالق نام کا شخص تھا جس کی بیوی کی تصاویر تھیں. تو گروک یہاں پر ان کو جھوٹا ثابت کر رہا ہے ان کی سوتن کو, اور کہہ رہا ہے کہ نہیں جی نہیں, یہ انہی کی تصاویر تھی. اب ایک طرف گروک جو ہے
وہ پھپے گھٹنی کا کردار ادا کر رہا ہے. یعنی ایک طرف وہ ان کی سوتن کو کہہ رہا ہے کہ تم سچی ہو اور جیسمین منظور جھوٹی ہیں، اور اس لیے وہ گروک کا حوالہ لے کر آ جاتی ہیں، اور دوسری طرف جیسمین منظور گروک کا حوالہ لے آتی ہیں اور جیسمین منظور کو گروک کہتا ہے کہ آپ بالکل سچ کہہ رہی ہیں، ان کی سوتن غلط کہہ رہی ہے. تو پھپے گھٹنی والا کردار تو گروک ادا کر رہا ہے. اور اس کے بعد جیسمین منظور نے 2 ٹویٹ اور کیے. ایک میں انہوں نے لکھا کہ ایوری سنگل لائی ول بی ایکسپوزڈ، سو واچ وٹ یو سے اینڈ اسپریڈ انجوائے. یعنی اس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ ہر بولا ہوا جھوٹ جو ہے وہ اب ایکسپوز ہوگا، اور آپ اس کو دیکھتے جائیں، جو جھوٹ پھیلانے والا بندہ ہے ٹو بی ایکسپوز. سو واچ وٹ یو سے اینڈ اسپریڈ، کہ آپ اب دیکھیں کہ آپ نے کیا کچھ کہا ہے اور کیا کچھ آپ نے پھیلایا ہے. اس کے بعد جیسمین منظور نے اپنے شوہر، سابق شوہر کے ساتھ تصاویر جو ہیں وہ پوسٹ کی ہیں، جس میں ان کے شوہر جو ہیں ان سے عمر میں کافی کم دکھائی دے رہے ہیں، اور ان کی جو سوتن ہے وہ بھی اکارڈنگ ٹو ان کے ہسبینڈ کی ایج کی لگ رہی ہیں. انہوں نے لکھا کہ اکارڈنگ ٹو ارشاد بھٹی میریڈ مائی ایکس ہسبینڈ بائی کڈنیپنگ ہم اینڈ آن گن پوائنٹ کیپٹ ہم لاکڈ ان مائی ہاؤس انجوائے. بیسکلی ارشاد بھٹی نے بھی پتہ نہیں کوئی ایسی بات کر دی ہوگی، اس کے بارے میں مجھے نہیں پتہ، لیکن ان کا ایک انٹرویو میں نے دیکھا ان کی سوتن کے ساتھ، شاید وہ اس کا حوالہ دے رہی ہیں. اور جیسمین منظور کے شوہر جو ہیں ایکس ہسبینڈ، ان کے ساتھ اب انہوں نے اپنی تصاویر بھی جو ہیں وہ پوسٹ کر دی ہیں، جس کے بعد یہ رومرز بھی دم توڑ گئے ہیں کہ خواجہ سعد رفیق کی بات ہو رہی ہے، یہ کوئی اور ہیں. اور ان کے جو وکلا ہیں وہ آلریڈی بتا چکے ہیں کہ یہ کیس جو ہے چل رہا ہے اور اس کا فیصلہ جو ہے وہ آنے والا ہے. اور وکلا کا الزام یہ ہے کہ جب کیس کا فیصلہ آنے والا ہوتا ہے تو جیسمین جو ہیں وہ اس چیز کو زیادہ بڑھاوا دینے کے لیے اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ سوشل میڈیا پہ کرنے لگتی ہیں. اس کے علاوہ ایک اور بڑی رومر جو ہے وہ پھیل رہی ہے جیسمین منظور کو لے کر، اور وہ یہ پھیل رہی ہے ارشاد بھٹی کے انٹرویو کے اندر. غالباً میں نے سنا ہے کہ انہوں نے یہ حوالہ دیا ہے کہ جیسمین منظور نے کہا ہے کہ میرے پیچھے آرمی ہے اور ہمارے جو آرمی چیف ہیں وہ میری اس معاملے میں ہیلپ کر رہے ہیں. تو آرمی چیف کو، بلکہ خاص طور پہ ان کے جو وکلا ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس میں بھی یہ بات کی ان کی سوتن کے ساتھ. تو بات یہ ہے کہ ہمارے آرمی چیف اتنے ویلے نہیں ہیں، وہ آرمی چیف کے یہ کام نہیں ہے. ہر ایک بندہ جو ہے نا کبھی آرمی چیف کا نام لیے بغیر کوئی اپنی خبر مکمل ہی نہیں کرتا. بہرحال جیسمین منظور جو ہیں ان کو تھوڑا سا میچورٹی کا مظاہرہ یہ کرنا چاہیے تھا کہ اگر ان کو اب مزید انٹرویوز نہیں دینے تھے، اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنی تھی، تو ان کو پہلے ہی سوشل میڈیا پر نہیں آنا چاہیے تھا. اور اب اگر وہ آ گئی ہیں تو پھر ڈٹ کے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے. لیکن بہرحال چلو، ان کے وکلا نے اگر یہ مشورہ دیا ہے تو ان کو اس پہ بھی عمل کرنا چاہیے. آپ اس بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں؟ آپ کو کون صحیح اور کون غلط لگتا ہے؟ جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.